کراچی کی رات ہمیشہ کی طرح جاگ رہی تھی۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا شور، دور سمندر سے آتی ٹھنڈی ہوا اور پرانے علاقے کی تنگ گلیاں جہاں زندگی غربت کے باوجود سانس لیتی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتی تھی ماہنور۔ ماہنور ایک غریب مگر باعزت لڑکی تھی۔ صبح سے شام تک سلائی مشین پر کپڑے سیتی تاکہ اپنی بیمار ماں کی دوائی خرید سکے۔ اس کے ہاتھوں میں سوئیاں چبھتی تھیں مگر اس نے کبھی قسمت سے شکایت نہیں کی۔ رات کو جب پورا محلہ سو جاتا، وہ چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور خاموشی سے دعا کرتی، یا اللہ بس امی ٹھیک ہو جائے، باقی میں سب برداشت کر لوں گی۔ اس کی ماں اکثر کھانستے ہوئے کہتی، ماہنور ایک دن اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے گا، اور ماہنور مسکرا دیتی، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ غریب لوگوں کے خواب اکثر ادھورے رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف شہر کے پوش علاقے میں ایک عالیشان بنگلے کے اندر شہزاد رہتا تھا۔ شہزاد ایک امیر بزنس مین تھا۔ مہنگی گاڑیاں، بڑے بڑے ہوٹل، دولت، سب کچھ تھا اس کے پاس، مگر سکون نہیں تھا۔ اس کے اپنے گھر میں ہر رشتہ مطلب پر قائم تھا۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ ایک امیر خاندان کی لڑکی سے شادی کرے تاکہ کاروبار مزید مضبوط ہو جائے، مگر شہزاد کو مصنوعی لوگ پسند نہیں تھے۔ وہ اکثر رات کو اکیلا بیٹھ کر سوچتا، کاش کوئی ایسا ہو جو مجھ سے نہیں، میرے دل سے محبت کرے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ کراچی کی سڑکیں پانی سے بھر چکی تھیں، لوگ بھاگ رہے تھے، گاڑیوں کی ہارن گونج رہی تھی۔ ماہنور دوائی لینے نکلی ہوئی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ پانی اچھلا اور اس کے کپڑے بھیگ گئے۔ دیکھ کر گاڑی نہیں چلا سکتے؟ ماہنور غصے سے بولی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور پہلی بار شہزاد نے اسے دیکھا۔ سادہ لباس، بھیگی ہوئی پلکیں اور آنکھوں میں عجیب سی عزت۔ شہزاد چند لمحے خاموش رہا۔ مجھے معاف کر دیں، میری غلطی تھی۔ ماہنور حیران رہ گئی۔ امیر لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے تھے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، مگر شہزاد کی نظریں دیر تک اسے دیکھتی رہیں۔ اس ملاقات کے بعد قسمت نے دونوں کو بار بار ملانا شروع کر دیا، کبھی اسپتال میں، کبھی بازار میں، کبھی بارش میں، اور آہستہ آہستہ محبت نے دونوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ ایک رات شہزاد نے کہا، ماہنور میں پہلی بار سکون محسوس کر رہا ہوں۔ ماہنور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہم جیسے لوگ امیروں کے خواب نہیں دیکھتے شہزاد، اور میں پہلی بار دولت سے زیادہ کسی انسان کو اہم سمجھ رہا ہوں۔ مگر محبت کبھی آسان نہیں ہوتی۔ جب شہزاد کی ماں کو اس رشتے کا پتہ چلا تو گھر میں طوفان آ گیا۔ ایک غریب لڑکی اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی، وہ چیخی۔ امی، محبت دولت نہیں دیکھتی، مگر ہمارا خاندان دیکھتا ہے۔ شہزاد پہلی بار اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ادھر ماہنور کی زندگی کا ایک ایسا راز سامنے آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ محلے کی ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ ماہنور دراصل اس شخص کی بیٹی تھی جس پر برسوں پہلے شہزاد کے والد کے قتل کا الزام لگا تھا۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ شہزاد کے خاندان نے فوراً ماہنور کو مجرم کہنا شروع کر دیا۔ اس کے خون میں غداری ہے۔ ماہنور ٹوٹ گئی۔ وہ رات بھر روتی رہی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ قسمت اس سے ہر خوشی چھین لینا چاہتی ہے۔ اگلے دن اس نے شہزاد سے کہا، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، میں سب چھوڑ دوں گا۔ نہیں شہزاد، انسان دنیا سے لڑ سکتا ہے، اپنی قسمت سے نہیں۔ شہزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مگر میں تمہیں تباہ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی رات ماہنور کو اپنی مرحوم ماں کے سامان میں ایک پرانا خط ملا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے خط کھولا اور اس کی دنیا رک گئی۔ خط میں سچ لکھا تھا۔ شہزاد کے والد کا قتل ماہنور کے باپ نے نہیں کیا تھا، بلکہ شہزاد کے چچا نے جائیداد کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ ماہنور فوراً شہزاد کو سچ بتانے نکلی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بارش برس رہی تھی۔
ریلوے اسٹیشن لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹرین روانہ ہونے والی تھی۔ شہزاد خاموش کھڑا تھا، آنکھوں میں ٹوٹا ہوا درد۔ اور دوسری طرف مہنور بھیگی ہوئی دوڑتی ہوئی پہنچی۔ شہزاد! شہزاد نے پلٹ کر دیکھا۔ مہنور کے ہاتھ میں وہ خط تھا، سانس پھولی ہوئی، آنکھوں میں آنسو۔ یہ سچ ہے، تمہارے بابا کے قاتل میرے ابا نہیں تھے۔ شہزاد نے کانپتے ہاتھوں سے خط لیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ٹرین نے سیٹی دی، چند لمحوں کی خاموشی، اور پھر شہزاد نے آہستہ سے پوچھا، اگر میں رک جاؤں تو کیا تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گی؟ مہنور روتے ہوئی مسکرائی، مرتے دم تک۔ بارش مزید تیز ہو گئی۔